فرمائیں تو یہ آپ کی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ دولت خانہ تو میرا ہے نہیں، فقیر کا گھر تو ہوتا نہیں، فقیر خانقاہ میں رہتا ہے، کافی میں رہتا ہے، اور کافی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قلندر کبریا کی طریقت کی صحیح انٹرپریٹیشن کی جائے، اس جگہ کو کافی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں اور کافیوں کو اور خانقاہوں کو بدنام بھی کیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں چرس اور بھنگ کا نام کافی ہے، ہو سکتا ہے قلندر نے اسی لیے بلایا ہو مجھے کہ طریقت کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بقول اقبال کہ قلندر میل تقریر نہ دارد وجزی نقطہ اکثیری نہ دارد از وہ کشتے حاصل خواب نیز عذاب خون شبیری نہ دارد. قلندر کو ملاؤں کی اور خطیبوں کی تقریروں کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک نقطہ علمیہ پہ اڑ گیا ہے کہ وہ کھیتی ویران ہے، اس کو جب تک خون شبیری سے سینچا نہ جائے. کیونکہ آپ چونکہ قلندر کی زیارت پر آئے ہیں تو مجھ ناچیز کوتا علم محدود فکر رکھنے والے شخص کے پاس جو کچھ بھی نالج ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، سب میرے بزرگ ہیں، میں آپ سب کا برخوردار ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں گا، کچھ نہیں بتا سکتا. ہاں آپ کی شاید کسی پرانی فکر کو تازہ کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے. یہ میری دو کتابیں، میری 35-40 تصانیف ہیں، لیکن میں دو کتابیں بڑی اہم ہیں. ایک انوار العقول جس میں مولا علی کا دیوان جو 1500 سال سے غائب تھا اس کی میں نے کمپائلیشن کی اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا. اور بقول احمد ندیم قاسمی مرحوم کے کہ اردو زبان پہ بہت بڑا احسان تھا کہ مولا علی کے دیوان کا عربی سے فارسی میں بھی ترجمہ نہیں ہوا، اردو زبان میں یہ پہلا کام تھا. اس میں دیوان علی بھی ہے اور دیوان ابو طالب بھی ہے، اس کا نام انوار العقول ہے. اور ملا صدرہ کی اسفار اربع پر میں نے مقدمہ کیا. پھر جو کشکول کتاب آئی ہے اس کی پہلی جلد ہے. کشکول کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جتنے روحانی شخصیات ہیں جن کا تعلق کلرجی سے نہیں ہے، میں صحیح بات کروں ملائیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ انر سیلف کی طاقتوں پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے، فقیر کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا. فقیر از ناٹ اے پارٹ آف کلرجی کہ دل سوچ سے خالی نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. جہاں صوفیوں ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں. تو فقیر کا جو راستہ ہے وہ فرقے کا راستہ نہیں ہے، کلرجی کا راستہ نہیں، مخصوص ملائیت کا راستہ نہیں، بلکہ فقیر کیا ہے. کیونکہ قلندر کہتے ہیں میں پیشوائے تمام رندانم. تو قلندر دراصل عالم انسانیت کی مشترکہ میراث کا ہے. کیونکہ یہ جو قلندر کا در ہے جہاں ہندو بھی آتے ہیں، جہاں عیسائی بھی آتے ہیں، جہاں سکھ بھی آتے ہیں، جہاں بدھسٹ بھی آتے ہیں، جہاں ہری پگڑی والے بھی آتے ہیں، جہاں سفید پگڑی والے بھی آتے ہیں، جہاں کالے کپڑے والے بھی آتے ہیں، جہاں لال کپڑے والے بھی آتے ہیں. ہر طبقے کا آدمی آتا ہے اور سب کو ملتا ہے کیونکہ عالم انسانیت کی مشترکہ میراث. کیونکہ سیون 50 سال پہلے کیا تھا، 50 سال کے بعد کیا ہے. 50 سال پہلے سیون کی جو جگہ تھی وہ 1.25 لاکھ درویش کی جگہ تھی کہ جہاں سالک عارف بننے کے لیے آتا تھا. سالک بننے کے لیے ضروری ہے وہ کسی جمال اللہ پر اپنی ڈیوٹی دے. جمال اللہ سے مراد میری مدینہ، نجف، کربلا، مشہد، شام، یہ تمام جمال اللہ کی ریاضتیں ہیں. جب سالک جمال اللہ کی ریاضت مکمل کرتا ہے تو اس کو عارف بننا ہے تو اس کو جلال اللہ کی مہر چاہیے. تو یہ جو سیون پاک کی دھرتی تھی 1.25 لاکھ درویش کی، یہ اس لیے تھی کہ سالک اگر عارف بننا چاہتا ہے
تو اس کو یہاں آنا پڑے گا, اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا, کیونکہ یہ فخر کی یونیورسٹی ہے اور یہاں پر پی ایچ ڈی کا کورس ہوتا ہے, بی اے ایم اے نہیں ہوتا, یعنی جو سالک ہے اسی کو داخلہ ملتا ہے. لیکن یہاں کے کچھ بائی لاز ہیں اس یونیورسٹی کے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی ہوتی ہے, اس میں ایک میتھمیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک کیمسٹری کا ہوتا ہے, ایک زولوجی کا ہوتا ہے, ایک اردو ادب کا ہوتا ہے, ایک عربی ادب کا ہوتا ہے, لیکن ایک ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کا پتہ نہیں ہے. جو میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کو اردو ادب کا نہیں پتا, جو اردو ادب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کو عربی ادب اور صرف و نحو کا نہیں پتا. لیکن یہ قانون ہوتا ہے یونیورسٹی کا کہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کا بچہ ادھر پڑھے, زولوجی ڈپارٹمنٹ کا بچہ زولوجی میں پڑھے. یہاں کی یونیورسٹی کا قانون یہ ہے کہ جو اپنی اپنی تھیسس کر رہا ہے وہ اپنے اپنے تھیسس پہ رہے, کسی کو حقارت سے نہ دیکھے. اگر کسی کو حقارت سے دیکھے گا تو انرولمنٹ کینسل ہو جائے گا. یہ قلندر کی یونیورسٹی کا اصول ہے کہ یہاں جو سالک آتے ہیں اپنے اپنے تھیسس لے کر جلال اللہ کے بعد عارف بننے کے لیے, فقیر بننے کے لیے, وہ ہرے لبادے میں آئے, کالے لبادے میں آئے, وہ بدھسٹ بن کر آئے, وہ ہندو بن کے آئے, سب کا تھیسس اپنی اپنی جگہ پر ہے اور وہ جہاں سے پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں. لیکن انرولمنٹ جب کینسل ہوتا ہے جب کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کو حقارت سے دیکھے اور اس پہ کلرجی غالب آ جائے, ملائیت غالب آ جائے, تو اسی وقت یہاں سے انرولمنٹ کینسل ہو جاتا ہے. اب تم سالک بھی تھے, جو تم نے جمال اللہ پہ زیارت کی تھی بحیثیت سالک, اب تم وہ بھی نہیں رہے. یعنی جلال اللہ پہ یا تو عارف یا پھر آدمی ختم ہو جاتا ہے. جو قلندر فرماتے ہیں کہ امروز شاہ شہاں مہمان شدست مارا, جبریل با ملائک دربان شدست مارا. تم کو پتا یہ ایک تخت ہے جس کو یکخنبی کہتے ہیں, جہاں قلندر بیٹھتے تھے. اس تخت کے لیے کہتے ہیں کہ آج شہنشاہوں کے شہنشاہ میرے مہمان ہیں اور جبریل اور ملائکہ میرے دربان ہیں. تو شہنشاہوں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ مہمان ہوتا ہے, جبریل اور ملائکہ دربان ہوتے ہیں, اس کو قلندر کبریا کی بارگاہ کہتے ہیں. امروز شاہ شہاں مہمان شدست مارا, جبریل و ملائک دربان شدست مارا, در بارگاہ وحدت کثرت چھ آیت 18,000 عالم آیا شدست مارا. دیکھو یہ بارگاہ وحدت ہے, ادھر کثرتوں کی بات نہ کرو, 18,000 عالم میرے اندر موجود ہے. عالم بتخانوں بسیار سیر کرتا ہوں, آئینہ خود پرستی ایمان شدست مارا. اب جہاں وحدت الوجود کا مسئلہ قلندر بیان کرتے ہیں کہ در بارگاہ وحدت کثرت چھ آیت, یہ بارگاہ وحدت ہے, کیا کثرت کی گفتگو نہ کرو, یا آل یونٹی آف ایگزسٹنس کی گفتگو ہے. 18,000 عالم آیا شدست مارا, 18,000 عالم میرے اندر موجود ہے. عالم بتخانہ بسیار سیر کردم, آئینہ خود پرستی ایمان شدست مارا. میں نے اس عالم بتخانے کی بسیار بہت زیادہ سیر کی, آئینہ خود پرستی ایمان شدست مارا. اب میں تمہیں بتاؤں, میں خود ہی مہمان ہوں, خود ہی میزبان ہوں. کسی کو مار دوں, ہے کوئی میرے بارے میں جو چوچرا کرے, گوہے کنم گردن زنم کسرا نہ باشد چوچرا, چاہوں تو پہاڑوں کو اڑا دوں ریت بنا کر. ہے کوئی جو چوچرا کرے, نر شیر را روبا کنم دیو گدارا شاہ کنم شارا گداگر کنم کسرا نہ باشد چوچرا. نر شیر کو گدڑ بنا دوں, بادشاہ کو فقیر کر دوں, فقیر کو بادشاہ کر دوں. ہے کوئی جو قلندر کے معاملے میں چوچرا کرے, ای خاک را مہما کنم او یار را شیطا کنم, ہم ای کنم ہم او کنم کسرا نہ باشد چوچرا. چاہوں تو شیطان کو رحمان بنا دوں, چاہوں تو رحمان کو شیطان بنا دوں, یوں بھی کر دوں اور یوں بھی کر دوں. ہے کوئی جو چوچرا کرے, مومن کنم بیگانہ را, مسجد کنم بتخانہ را, عاقل کنم دیوانہ را, کسرا نہ باشد چوچرا. مومن کو کافر کر دوں, عاقل کو دیوانہ کر دوں, مسجد کو بتخانے میں تبدیل کر دوں. ہے کوئی چوچرا کرے, راجا ہما در امر من دیدی ہما سہر من تحقیق دور شہر من کسرا نہ باشد چوچرا. اے راجا دیکھ یہ کائنات میرا شہر ہے, اور جب میرا غضب آتا ہے تو اس غضب کے جملے کو 7th ایڈیشن نے یہ کہا کہ قلندر نے قلعہ الٹ دیا. لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا قلعہ نہیں الٹا دیا, قلعہ دھس دیا. یہ روایت غلط ہو گئی کہ قلعہ الٹا نہیں. یہ تو قلندر کے غلام بھی کر لے, یہ تو بودلا سرکار بھی کر لے, چمن جتھی بھی کر لے, قلعہ الٹنا بات نہیں تھی.
بات یہ تھی کہ راجا ہما ذرا ملے من دیدی ہما سہر من تحقیق دوں تو شہر من کسرا نباشو چلا یہ کائنات میرا شہر ہے. اور جب قلندر کا قہر آتا ہے تو قلندر عقل کو پلٹ دیتا ہے, علم کو چھین لیتا ہے, اس لیے اس کو قلندر کبریا کہا جاتا ہے. تو قلندر تو بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے ایک جگہ کہا تھا 7 میں ہی 8 محرم کی میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے